آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ جب حیا چلی جائے تو جو مرضی کرو. حیا کا تعلق نظر سے ہے. جب ہم نظر سے ہی خراب چیزیں دیکھیں گے، وہ چیزیں دیکھیں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، تو پھر ہماری نظر ہی خراب ہوگی، ہمارا دل بھی خراب ہوگا، ہمیں سکون نہیں ملے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی خوشی نہیں ملے گی. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو پکچر سینڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں رات دیر تک. کیا ہوتا ہے اس طرح کی؟ استغفر اللہ. کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہمارا ایمان چلا جاتا ہے، پھر ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ کر ہم کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتے. اور اگر آپ آج فیصلہ کرتی ہیں کہ میں پردہ کروں گی انشاءاللہ، تو پھر آپ پردہ کر لیں گی. کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے مائنڈ کے اندر ہی ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں مشکل لگتا ہے، ہمارے گھر والے نہیں مانیں گے، یہ لوگ ہمیں باتیں کریں گے، ایسا کوئی کہے گا، ایسا کوئی کہے گا. لیکن نہیں ہوتا، یہ ہمارے مائنڈ کے ہی کھیل ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں، کیونکہ وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ نہ کرو ایسا، تم ایسے کر لو گی، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا، اسے نہیں آئیں گے. 100 قسم کے وسوسے آتے ہیں. ایک ایگزامپل سے آپ کو میں سمجھاتی ہوں. جب انسان مائنڈ میں کوئی سوچتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں گی، فار ایگزامپل جیسے بچہ کوئی کہتا ہے کہ میں یہ کام، میں جو یہ سبجیکٹ پسند ہے، وہ سبجیکٹ کام 5 منٹ میں کر لیتا ہے. اور جو کام اس کو نہیں کرنا آتا، جو پسند نہیں ہے، جو سبجیکٹ اس کو پسند ہی نہیں ہے، وہ کام گھنٹہ لے کے بیٹھا رہے گا، وہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے مائنڈ کو سگنل گیا ہوا ہے کہ وہ کام مشکل ہے. اس لیے مائنڈ میں ہی ہمارے ہوتا ہے کہ یہ کام مشکل ہے، یہ کام آسان ہے. اس لیے پردہ کرنا تو بہت آسان ہے، بس آپ نے ایک سٹیپ لینا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ تھام لینا ہوتا ہے. میں یہ ایکسپیرینس کے ساتھ کہہ رہی ہوں، کیونکہ میرے دل میں بھی بہت وسوسے آئے تھے، بہت ڈر لگا تھا کہ میں نہیں کر سکتی، میں بہت کمزور ہوں. میں نے صرف ایک قدم اٹھایا، نیت کی اور ایک قدم اٹھایا اور دعائیں کی. دعائیں کی اور بہت روتی تھی شروع میں، کیونکہ میں اپنے آپ کو بہت کمزور فیل کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے اتنا خاص بنا لیا کہ میں اس قابل بھی نہیں تھی. مجھے چھپا لیا سب کی نظروں سے. اب میں سوچتی ہوں کہ پردہ نہ ہو میری زندگی میں تو میں زندہ نہیں رہوں گی. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہی بہتری ہوتی ہے، ہماری بھلائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو ہمیں چھپا رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے ہمیں چھپانے میں؟ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے ہمیں پردہ کروائیں وہ؟ اس لیے یہ سارا آپ پردہ کر سکتی ہیں، بہت پردہ آسان ہے. بس آپ نے نیت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ نے پردہ کر لینا ہے. مجھے پورا یقین ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام باری باری تمام آسمانوں کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو. پھر آسمان کے تمام فرشتے اس انسان سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ محبت دنیا والوں میں ڈال دی جاتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ ہیں، جیسے میں کسی انسان سے اگر آپ ملے بھی نہیں ہوتے لیکن وہ انسان آپ سے محبت کرتا ہے. یہ فیز میرے پہ تو نہیں ابھی آیا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس انسان سے ملے نہیں ہوتے لیکن وہ انسان آپ سے محبت کرتا ہے. پھر آپ سوچتے ہو کہ یہ انسان مجھ سے محبت کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہوتی ہے اس کے انسان کے اندر، اور وہ محبت، وہ خلوص، وہ ختم نہیں ہوتا. پھر آپ کی زندگی اتنی پرسکون ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے نا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. پھر لوگ جتنا مرضی آپ کو کہیں کہ تم کیا کر رہی ہو، تم پاگل ہو، تمہارا کیا بنے گا، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، پھر آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ مجھ سے دور نہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کروں، باقی سب کچھ صحیح ہے. باقی جو بھی ہو رہا ہے زندگی میں وہ چلتا رہے گا، بس اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کروں، اللہ تعالیٰ کی بات مانو. یہ بھی نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں، لیکن وہی نا، مطلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، باقی سب کچھ
اللہ تعالیٰ ہینڈل خود ہی کر لیتے ہیں۔ اس لیے آپ اگر یہ سوچ رہی ہیں کہ پردہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے اب، کیونکہ میں پردہ اب کیونکہ ساری عمر گزر گئی ہے، ساری زندگی گزر گئی ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ میرے جسم سے میری روح الگ نہیں ہوئی ابھی، میری جان نہیں نکالی گئی ابھی، تو پھر آپ پردہ کر سکتی ہیں۔ پردہ کریں اور اپنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں جو ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تھام لیں گے، آپ کو پکڑ لیں گے، آپ کو اپنی رحمت میں چھپا لیں گے انشاءاللہ۔ آج انٹروڈکشن تھا پردہ سیریز کا، کل سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ہم پردہ کیوں کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔